بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه في قومه. قدوم طفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه مكة المكرمة وخبره مع قريش. أخرج أبو نعيم في الدلائل عن محمد بن إسحاق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه ليبذل النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قريش حين معهم الله منهم يحذرونهم الناس ومن قدم عليهم من العرب. وكان طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه يحدث أنه قدم مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمشى إليه رحال من قريش. وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا فقالوا له يا طفيل إنك قلبت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعدل بنا فرق جماعتنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته. وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمع منه. قال فوالله ما زالوا بي حتى اجتمعت على أن لا أسمع به شيء ولا أكلمه حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال فكنت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله. قال فسمعت كلاما حسنا. قال فقلت في نفسي وأسكل أمي إن لرجل نبي شاعر ما يغفل علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول. فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى تنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا لي فوالله ما بريء يخوفني أمرك حتى سددت أدني بكرسف لئلا أسمع قولك. ثم أبى الله إلى أن يسمعني فيه فسمعت قولا حسنا فعرض علي أمرك فعرض علي الإسلام وتلا على القرآن. قال فوالله ما سمعت قولا قد أحسن ولا أمرا لا أعدل به. قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله إن أمر مطاع في قومي وأنا راجع إليهم ودعيهم إلى الإسلام فادعوا الله لي أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فما أدعوهم إليه. قال فقال اللهم اجعل له آية. رجوع رضي الله تعالى عنه إلى قومه داعيا لهم إلى الإسلام وتأييد الله تبارك وتعالى له بآية. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بسنية تطلعني على الحازن وقع نور بين لي وبين علي المصباح. قال فقلت اللهم في غير وجه فإنا أخشى لا أن يظنوا أنه مسلم. وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال فتحول فوقع في رأس صوتي فجعل الحاضرا يتعارون ذلك النور في سود القنديل المعلق وأنا هابط إليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا. قال فقلت إليك عني يا أبت فسلمت مني ولست منك. قال ولما أي بني؟ قال قلت أسلمت وتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبي ديني دينك. فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم.
قال ثم أتاني صاحبتي فقلت له إليك عني فلست منك ولست مني. قالت لما بأبي أنت وأمي. قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام فأسلمت ودعوت دوسا إلى الإسلام فأباتوا علي. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، زمانۂ نبوت کے اندر جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ دعوت کو اس طرح ضروری سمجھتا تھا جس طرح نماز کو ضروری سمجھا کرتا تھا. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان مسلمان ہو اور وہ دعوت الی اللہ کے کام کو نماز کی طرح ضروری نہ سمجھے. آج تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حوادث زمانہ نے دعوت کے تمام مقاصد کو امت میں بکھیر کے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اور نبوت کے 3 مقصد بیان کیے ہیں. مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے دور نبوت کے اندر ہر مسلمان کے اندر نبوت کے 3 مقصد پائے جاتے تھے. ایک مسلمان جہاں مسلمان تھا وہیں وہ مبلغ بھی تھا، داعی بھی تھا، وہیں وہ مزکی بھی تھا، اور وہیں وہ معلم بھی ہوا کرتا تھا. مولانا الیاس صاحب نے فرماتے تھے کہ حوادث زمانہ نے نبوت کے تمام مقاصد کو بانٹ کے رکھ دیا امت کے اندر کہ بھئی یہ تبلیغ والے ہیں، ان کا خانقاہوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ خانقاہ والے ہیں، ان کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ تعلیم والے ہیں، ان کا علم سے تعلق ہے، دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور اکرم علیہ السلام کے دور کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا. ہر مسلمان جس طرح نماز کو ضروری سمجھتا تھا اسی طرح دعوت الی اللہ کو اور دل کے تزکیے کو اور تعلیم و علم کو ضروری سمجھتا تھا. یہی وجہ ہے آپ سیرت میں کہیں نہیں دیکھیں گے کہ کوئی انسان اسلام لایا ہو اور حضور اکرم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جاؤ دعوت دو جا کر، یہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر مسلمان اسلام کے بعد دعوت کو نماز کی طرح ہی ضروری سمجھتا تھا کہ تو ہمارا کام ہے. اب وہ مسلمان ہی کیا جس کی زندگی میں دعوت نہ ہو. آپ سوچو تو ایک شخص عبادت کے لیے آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے عمل جو مسجد کے اندر ہو رہا ہے اس قدر متاثر ہو رہا ہے اس دعوت کے عمل سے کہ حضور نے نہ اس سے دعوت کے لیے کہا بلکہ دعوت کے حلقے میں بیٹھ کر اسے وہ فکر پیدا ہو گئی کہ اپنے علاقے میں جا کر سالوں سال محنت کر کے ساری آبادی کو مسلمان کر کے حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں لے آتا ہے. یہ تصور ہی نہیں تھا کہ بھئی تم اللہ کے راستے میں نکلو، دعوت کا کام کرو، تم مقامی اعمال میں جڑو. یہ تو ہمیں حوادث زمانے نے بکھیر دیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں، ہماری تشکیلیں کرتے ہیں، ہمیں فضائل بتاتے ہیں،
حالانکہ دعوت اور ایمان کا اس طرح جوڑ ہے جس طرح قرآن کا اور قرآنی تعلیمات کا جوڑ ہے. دعوت اور ایمان کا اس طرح جوڑ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسجد اعمال دعوت سے آباد تھی، تو اس لیے ہر آنے والا دعوت کی فکر لے کر جاتا تھا. اس لیے ہمارے نظام الدین بنگلے والی مسجد کی سب سے زیادہ آج فکر یہ ہے ہمارے بڑوں کی کہ ہماری ہر مسجد اعمال دعوت سے اسی طرح آباد ہو جائے جس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال دعوت سے آباد تھی. کیونکہ جب ہر مسجد اعمال دعوت سے آباد ہوگی تو ہر آنے والا مسجد کے اندر وہ دعوت کی فکر لے کر خود جائے گا، چاہے وہ دعوت سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو. دیکھو میں نے جو واقعہ پڑھا ہے، انہوں نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں ان کے اعمال دعوت کے اندر بیٹھوں گا ہی نہیں. آپ سوچو تو، یہ نیت کر کے ایک انسان باہر سے مسجد کے اندر آیا، اور حد یہ ہے کہ اعمال دعوت کی آواز میرے کان میں نہ پڑے، اس لیے کانوں کے اندر خوب روئی ٹھوس کے آیا کہ اعمال دعوت کی کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے. کیوں؟ مولانا الیاس صاحب دلالے فرماتے تھے جس کان کے اندر اعمال دعوت کے اعمال کی آواز ہی پڑ جائے گی، اللہ اعمال دعوت کی برکت سے اس کے دل کو ضرور بدل دیں گے. اس کے دل کو ضرور بدلیں گے. اس لیے کہا جاتا اپنی ہر مسجد کو ہر نماز کے بعد آباد کرو. یہ نہیں کہ تبلیغ کا عمل ہے، نہیں، یہ حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے کی اہم سنت تھی. اہم سنت ہر مسجد اعمال دعوت سے آباد تھی کہ ہر آنے والا اعمال دعوت کو نہ سننے کی 100 اسباب بھی اختیار کرتا، تب بھی وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا اعمال دعوت سے. اس لیے سب سے بنیادی فکر آج یہی ہے ہماری بڑوں کی. جتنی دنیا میں مسجدیں ہیں نا، خدا کی قسم اگر ہر مسجد اعمال دعوت سے آباد ہو جائے تو کسی غیر کی ہمت ہی نہ ہو کہ ہماری مسجدوں کو لے لیں. ہم رونا لاکھ روتے رہیں، لاکھ ہم غیروں کا ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں، لیکن آپ دیکھو ساری مساجد کے انہدام کی وجہ اور ساری مساجد کے غیروں کے لینے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے نماز کے لیے ہی مسجدوں کو خاص کر دیا. مسلمان نے مساجد کو نماز ہی کے لیے خاص کر لیا کہ مسجد تو صرف نماز ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی کام. حالانکہ آپ سوچو تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بازار کے بھاؤ بھی مسجد کے اندر ہی متعین کیے جاتے تھے. ہاں، بازار کے بھاؤ آیات الصحابہ میں حضرت نے عنوان قائم کرا، پڑھا کرو کہ اس قدر مسجدیں اعمالوں سے افضل. اس لیے مولانا الیاس صاحب علیہ فرماتے تھے اگر دنیا کے اندر مسجدوں کا انہدام دیکھو تو اس کو احوال کی طرف، اس کو دنیا کے احوال کی طرف منسوب مت کرنا، بلکہ دنیا کے اندر مسجدوں کے انہدام کی وجہ اعمال دعوت سے محرومی ہے. اعمال دعوت سے محرومی. اگر مسجد
24 گھنٹے اعمال سے ہر نماز کے بعد دعوت سے آباد ہو جائے، کسی غیر کی ہمت ہی نہ ہو کہ مسلمان کی مسجدوں کا نہیں تھا کہ غیر جو بھی اگر غیر مسجد کے اندر آئیں گے بھی، مولانا الیاس صاحب اللہ فرماتے تھے اگر اسلام کے دشمن بھی مسجد کے اندر آئیں گے اور مسجد اعمال دعوت سے آباد ہوگی تو اللہ ان کی پوری نیت کو بھی حسن نیت سے تبدیل کر کے اسلام کے قریب کر دے گا، اسلام کے قریب کر دے گا۔ دیکھو یہ واقعہ ہے، حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کس طرح اسلام لے کر کے آئے۔ روایت ہے کہ اپنے قوم کے بڑے ہی قیمتی آدمی تھے اور قریش کے نزدیک ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ قریش لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو جب بھی تم بیت اللہ آؤ یا عرب کی سرزمین پر آؤ، کوئی ایک شخص مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سے ہے، ان کے قریب بھی مت جانا۔ طفیل ابن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کے اندر تھے۔ کچھ لوگ قریش مکہ میں سے طفیل ابن عمر کے پاس چلے گئے، ابھی وہ مکے کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، باہر ہی تھی، ملاقات کری اور ملاقات کرنے کے بعد کہا طفیل دیکھو تم ایک شریف آدمی ہو اور اللہ نے تمہیں بڑا شاعر بھی بنایا ہے اور اللہ نے تمہیں بڑا اپنے علاقے کا سمجھدار اور عقل مند بھی بنایا ہے، ہم تم سے ایک بات کہنے کے لیے آئے ہیں ملاقات کے لیے۔ طفیل نے کہا کیا بات ہے کہو۔ لوگ کہنے لگے کہ بھئی طفیل تم مکہ جا رہے ہو اور ہمارے شہر آ رہے ہو، ہمارے شہر میں مکے میں ایک شخص ہے، اس نے بڑا فساد مچا رکھا ہے نعوذ باللہ، اور ہم تو اسے جادوگر کی طرح کہتے ہیں، اور اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو اس کی بات کو سن لیتا ہے تو وہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کا بھی مخالف بن جاتا ہے۔ اس شخص نے بھائی اور باپ کے درمیان تفریق کرا دی، بھائی اور بھائیوں کے درمیان تفریق کرا دی، بیوی اور شوہر کے درمیان تفریق کرا دی۔ طفیل چونکہ تم ایک قوم کے سردار بھی ہو اور عقل مند بھی ہو، اس لیے ہم تمہیں اس آدمی سے پہلے ہی ڈرا رہے ہیں کہ تم آ رہے ہو مکہ، تو یاد رکھنا اگر اس آدمی کا تم سے سامنا ہو جائے تو اس آدمی سے بالکل بات مت کرنا۔ طفیل وہ تم سے بات کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن ایسا کر لینا طفیل کہ تم اپنے کان کو بھی بند کر لینا تاکہ وہ تمہارے قریبی نہ ہو سکیں اور تمہاری بات اور ان کی بات تمہارے کان میں ہی نہ پڑ سکے۔ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد پہنچا طواف کے لیے تو کچھ میں نے کپڑا پھاڑ کر کے جیسے روئییں بنائی جاتی ہیں اس کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور اس کو اپنے کان میں خوب ٹھوس لیا، کیونکہ لوگوں نے مجھے بڑا ڈرایا تھا، اور اس لیے ٹھوسا تاکہ میں ان کی بات ہی کو نہ سن سکوں۔ چنانچہ میں جب مسجد آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں آپ قرآن کریم زور سے پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں حضرت طفیل میں کعبے کے قریب ہوا تو میرے دل نے تو یہ کہا کہ بھائی لوگوں نے مجھے منع کر دیا ہے، ان کی بات کو بالکل نہ سن، لیکن اندر سے پھر دل نے یہ کہا کہ عمر طفیل
تم تو قوم کے بڑے عقل مند ہو، سمجھدار ہو، شاعر بھی ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، کسی آدمی کے منع کرنے سے تم کیوں رک رہے؟ آخر اس شخص کی بات کو سن کے تو دیکھو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اگر بات اچھی لگے اور دل مطمئن ہو تو قبول کر لینا، بات بری لگے، دل مطمئن نہ ہو تو چھوڑ دینا۔ کہتے دل کے اندر بات آئی اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہوتے ہی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ طفیل کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے پیچھے سے داخلے کی اجازت چاہی اور آواز دی، میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے قوم ہیں مکے کے لوگ، انہوں نے آپ کے بارے میں مجھ سے اس طرح کی باتیں کہی ہیں اور مجھے اتنا ڈرایا کہ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر کے آپ کے پاس آیا تاکہ میں آپ کی بات نہ سن سکوں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آخر یہ لوگ آپ سے کیوں اتنے دور ہیں اور آپ ان کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تو ان کو صرف اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور آپ نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ طفیل کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے جب اللہ کا کلام سنا تو میرا دل لرز گیا اور میرے دل نے فیصلہ کیا کہ طفیل تو عرب کا اتنا بڑا شاعر ہے اور شعر خود بناتا ہے، لیکن اس جیسا کلام تو آج تک نہ تو نے کبھی بنایا ہے نہ سنا ہے۔ کہتے ہیں ایسا اثر ہوا اس دعوت کا کہ فوراً میں اسلام لے آیا اور میں نے کلمہ شہادت کو قبول کر لیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم میں بڑا آدمی مانا جاتا ہوں اور لوگ میری بڑی اطاعت کرتے ہیں، میں کوئی بات رکھتا ہوں تو لوگ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریے، میں اپنے علاقے واپس جا رہا ہوں، ان کو دعوت دوں گا تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ سے کوئی نشانی اللہ میرے لیے متعین کر دے۔ آپ نے فرمایا طفیل میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہاری پیشانی پر ایک روشنی اللہ کی طرف سے آ جائے گی اور وہ تمہاری پیشانی پر ہمیشہ رہے گی۔ حضرت طفیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ وہ روشنی میری پیشانی سے ہٹ کر کے، کیونکہ اگر پیشانی پر رہے گی تو لوگ کہیں گے دیکھو محمد کا دین قبول کیا تو چہرہ بدل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی میری لاٹھی میں میرے نیزے پر آ جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ روشنی ان کے نیزے کے سرے پر آ گئی۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے قبیلے پہنچے، سواری سے اترے۔ والد بہت بوڑھے تھے، دیکھ کر کے کہا بیٹے تم آ گئے۔ طفیل نے کہا ابا جان آپ اور میں اب الگ ہیں۔ کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہ ابا جان میں نے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اطاعت کر لی، آپ بھی اسلام قبول کر لیجئے۔ چنانچہ تیار ہو گئے، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور فوراً اسلام کو قبول کیا۔ بیوی آئی کہ طفیل کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ کیا بات ہو گئی؟ کہ بات یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں نے اپنا لیا ہے، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسلام لے کر کے آ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا۔ چنانچہ
ان کی بیوی نے بھی اسلام کو قبول کیا، پھر اس کے بعد اپنے قبیلوں کو دعوت دی۔ کوئی نکاح ہے بھائی؟ کون بتا رہا تھا؟ جی نہیں ہے؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتنحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا بترك جهد نبينا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم